ہیپی ہولی ہیپی دیوالی کہنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہندوؤں کے تہواروں پر ہیپی ہولی یا ہیپی دیوالی کہنے سے کیا ایمان چلا جاتا ہے، کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسی طرح اگر ٹی وی وغیرہ پر کوئی بھجن سن لے، بھجن ہے بھائی، بھجن سن لے تو کیا آدمی کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے کافر نہیں ہوتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں آپ ان کو بھی توڑ تاڑ کے برابر کر رہے ہو بھائی، لیکن گناہ کی بات ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کے مذہبی تہواروں میں آپ شرکت نہیں کر سکتے۔ ریزرو رہیں، نہ دشمنی رکھیں، نہ اس معاملے میں ان سے دوستی۔ ویسے تو آپ کسی سے، ہندو سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، عیسائیوں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو ہدیہ دینا، دعوتوں میں بلانا، یہ سب جائز ہے، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی قسم کی شرکت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ غسل میں قبلے کی طرف رخ ہونا، قبلے کی طرف تھوکنا، غسل کے دوران قبلے کی طرف رخ ہونا یا سوتے میں قبلے کی طرف پیر پھیلانا، ان کا کیا حکم ہے؟ افتخار انڈیا سے۔ قبلے کی طرف تھوکنا بھی جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ پاؤں کرنا بھی جائز نہیں ہے، البتہ غسل کرنا قبلے کی طرف رخ کر کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا، اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کیا ہے سورہ مائدہ میں، اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس سے آگے جا کے آتا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ جو اللہ کے شاعر ہیں نا ان کی توہین مت کرو۔ تو بیت اللہ تو سب سے بڑا شاعر ہے اللہ کا، تو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ توہین ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے سامنے جو ہے نا پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائے، ابا کہہ رہے ہیں کہ یار میری توہین مت کرو، اب آپ کہیں ابا حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ ابا کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے، تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا میں یہ تو حدیث دکھا سکتا ہوں کہ ابا کی تعظیم لازم ہے، اور پاؤں پھیلانا کسی کی طرف یہ ہمارے عرف میں توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو توہین کون سا عمل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے حدیث نہیں چاہیے، اس کے لیے عرف دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف میں کون سا عمل توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ ابا کو گالی دیں، اردو میں گالی دیں، تو ابا کو غصہ آئے گا، اب آپ ابا سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دو کہ ابا یہ والے الفاظ آپ کے لیے بولنا جائز نہیں، اس پہ کوئی حدیث دکھائیں، تو ابا بولے گا بیٹا یہ گالی ہے، اردو میں یہ عرف، اردو کا عرف میں یہ گالی سمجھی جاتی ہے، اور گالی دینا اسلام میں حرام ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو اب گالی کون سی گالی کہلائے گی، یہ تو عرف بتائے گا نا، تو بے ادبی حرام ہے، اور کون سا عمل بے ادبی ہے یہ حدیث نہیں بتائے گی، یہ عرف بتائے گا۔ تو پاؤں پھیلانا بہرحال بے ادبی ہے، تو آج ہر چیز پہ بے وقوفوں کی طرح حدیثوں کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، بالکل نہ فقہی بصیرت، اور عام لوگ جو ہے نا بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ہر چیز پہ حدیث مانگ رہے ہیں۔ تو قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو پاؤں پھیلانا یہ بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، ضرورت، اچھا حدیث میں قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے، اس میں دونوں طرح کی حدیثیں، بعض روایتوں سے منع پتہ چلتا ہے کہ سامنے اگر آڑ موجود ہے تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں آڑ کا مسئلہ نہیں، آڑ نہ بھی ہو، ترمذی کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آڑ نہ بھی ہو تو بھی قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت ناجائز ہے۔ تو احناف نے اس بارے میں بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے کہ جن صحابی کا یہ قول تھا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا پشت کر کے پیشاب کرنا علی الاطلاق حرام ہے، احناف نے احتیاط کے پیش نظر اسی قول کو لیا ہے۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، قبلے کی طرف پاؤں کرنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی سمجھی جاتی ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے، اور
آپ کے لیے گھٹنے فولڈ کرنا بہت مشکل ہے، تو مجبوری ہے پھر آپ قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح کوئی پیشنٹ ہے، اس کو بار بار بستر کو دائیں بائیں کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، مجبوری میں قبلے کی طرف پاؤں کر لے وہ۔ تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہوگی تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں تو ہم نے وہاں دیکھا بیت اللہ کے سامنے، وہاں سامنے بیت اللہ اور پاؤں پھیلا کے بیت اللہ کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے تو کہہ رہے کون سی حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں پھیلانا منع ہے؟ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو وہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اگر بیت اللہ کی طرف پشت کو بھی حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو زندگی گزارنا ایک دوبھر ہو جاتا، اور خاص طور پر حرم میں آپ جب بھی بیت اللہ سے نکلیں گے آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی، تو اگر اس کو ناجائز قرار دے دیا جاتا ہو تو بہت ٹینشن میں پڑ جاتی امت۔ اس لیے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھئی یہ مستثنا ہے اس سے۔ عامل اور ولی میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی شخص ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے یا لوگ کسی کو ولی ماننے لگ جائیں تو اس شخص میں کون سی شرائط ہونا لازمی ہے؟ نیز عامل اور ولی میں فرق بتا دیں۔ عبداللہ بیگ کشمیر سے دیکھیں، ولی اللہ کی ڈیفینیشن قرآن نے بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو صفات ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہو اور گناہ سے بچتے ہوں۔ تو کوئی بھی شخص جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہو تو وہ ولی اللہ ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص گیٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو ولی اللہ بولیں، کوئی بھی نوجوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، داڑھی ہو پوری، شرعی لباس ہو، بد نظری سے بچتا ہو، 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کی پابندی سے نماز پڑھتا ہو، فضول لا یعنی بیکار باتوں سے بچتا ہو، تو بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ باقی ولی اور عامل میں کیا فرق ہے؟ ولی میں ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے، عامل 1 نمبر کے بدمعاش اور 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ الو بنانے کی مشینیں عامل لوگ، یہ فرق ہے۔ داڑھی 1 مٹھی رکھیں یا اس سے زیادہ، 1 مٹھ سے زیادہ داڑھی بڑھانا افضل ہے یا کتروانا؟ محمد سالم۔ اس بارے میں 3 قول ہیں فقہا کے، بعض کہتے ہیں کہ 1 مٹھی سے زیادہ داڑھی بڑھانا افضل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 1 مٹھی سے زیادہ کاٹ دینا افضل ہے۔ تو 3 نہیں 2 قول ہیں، تو باقی 1 مٹھی تو لازم ہے، یہ تو سب کے نزدیک ہے۔ تو اس میں بعض ہمارے ہی جو فقہاء ہیں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ 1 مٹھی سے زائد جو بال ہو ان کو کاٹ دینا چاہیے، لیکن ہم جب حدیث میں دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ گھنی اور بڑی داڑھی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن فقہاء نے یہ قول کیا ہے نا کہ داڑھی بڑی رکھنا افضل ہے، یہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط قول ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بڑی اور گھنی داڑھی رکھیں، اور ہاں اتنی بڑی کہ وہ لٹھیں لٹکنا شروع ہو جائیں اس کی، یہ پھر داڑھی کا وقار ختم کرنے کی مترادف ہے۔ تو لیکن گھنی اور بڑی داڑھی رکھیں، یہ شریعت میں زیادہ افضل ہے، جب تک کہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو کے دیکھنے والے کو عجیب سی نہ لگنے لگے، تو وہ پھر اس سے تو لوگوں کے دلوں میں داڑھی کی نفرت بیٹھے گی، تو پھر ایسی صورت میں نیچے سے تھوڑا سا اس کو کاٹ کے برابر کر لیں۔ لیکن افضل بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ داڑھی بڑی رکھنا، گھنی رکھنا اور اس کو لمبا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اعفوا اللحیٰ والی حدیث کے ظاہر کے پیش نظر۔ اچھا بھائی، غسل فرض ہو تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ غسل فرض ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا چاہیے؟ جی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ذکر بھی کر سکتے ہیں، صرف تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سب جائز ہے۔